اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل لولیک الفرج وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ السلام علیکم میرے محترم اور مکرم سامعین، آپ کے اپنے چینل آسٹرو ود آغا حیدر عباس فاطمی سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ انگوٹھی کیوں پہننا چاہیے، یا اس کے پہننے کی کیا حقیقت ہے، اس کے پہننے کا کہیں حکم آیا ہے، اس کو پہننا چاہیے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیوں پہننا چاہیے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سامعین، انگوٹھی جو ہے وہ پہننا سنت بھی ہے، انگوٹھی پہننا مستحب بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر آپ انگوٹھی پہننے کے شوقین ہیں، یا آپ کو آپ کا اپنا اسٹرالوجر کوئی پتھر پہننے کے لیے دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے، اگر آپ وہ پتھر کی انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے اس کو دائیں ہاتھ میں پہنیں۔ تختم بالیمین، یہ احادیث میں فکرے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یعنی کہ مومن کی جہاں پہ علامات بتائی گئی ہیں وہاں پہ یہ بھی علامت ہے کہ مومن ہمیشہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھتا ہے۔ اگلی بات دیکھیے، انگوٹھی پہننے کا یہ عقیدہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پتھر پہن کے، نگینہ پہن کے، انگوٹھی پہن کے راتوں رات امیر ہو جائیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بات کرنا بالکل شرک ہے۔ یہ صرف اس نیت سے انگوٹھی کو پہننا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا ہے۔ نبی پاک دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے یہ سنت قرار پایا۔ جہاں پہ تمام سنتیں موجود ہیں وہاں پہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا بھی سنت ہے، مستحب ہے اور باعث مبارک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سنگ بر دو قسم است، یعنی کہ پتھر کی دو اقسام ہیں۔ ایک پتھر ہوتے ہیں اسلامی، ایک ہوتے ہیں سائنسی۔ ایک اسلامی حجر ہیں، ایک سائنسی حجر ہیں۔ اسلامی کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ آیا ہے وہ اسلامی احجار کہلاتے ہیں، اور کتابوں میں اس کو کہا جاتا ہے احجار کریمہ، یعنی کہ کرامت والے پتھر۔ احجار کریمہ ان کو کہا گیا ہے، اور وہ ہیں عقیق اسلامی پتھر ہے، فیروزہ اسلامی پتھر ہے، یاقوت اسلامی پتھر ہے، مرجان اسلامی پتھر ہے، زمرد اسلامی پتھر ہے، حدید سینی اسلامی پتھر ہے، در نجف اسلامی پتھر ہے، زبرجد اسلامی پتھر ہیں۔ یہ جو 8 پتھر ہیں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ ان کو پہننا ثواب ہے، باعث برکت ہے، سنت ہے اور مستحب ہے۔ اور عقیق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، فیروزہ جو ہے امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، یاقوت جو ہے امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، مرجان جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ اسی طرح در نجف بھی امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے نکالا جاتا ہے، وہاں پہ جو وادی السلام ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ بھی مولا علی کے معجزات میں سے در نجف ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح اب آئیے سائنسی پتھر۔ دیکھیے، سائنسی پتھر بھی پتھر ہیں، لیکن ان کو پہننا بالکل بھی فضول ہے اور بیکار ہے، کیونکہ ان کو کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں ان کے پہننے کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مثلا ٹائیگر آئی سائنسی پتھر ہے، موزونائٹ سائنسی پتھر ہے، ایکوامرین سائنسی پتھر ہے، ایمیتھسٹ سائنسی پتھر ہے، زرکون جسے ہیرے کی شبیہ بھی کہتے ہیں، زرکون بھی سائنسی پتھر ہے، اور یہ اس کا پہاڑ نہیں ہوتا، یہ بنایا جاتا ہے۔ زرکون کو لیب میڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس کا پہاڑ نہیں ہوتا، اس کو ہیرے کی شبیہ کے طور پہ اس کو چمک دے کے، کیونکہ یہ چمکتا ہے، کیونکہ اس کی چمک جو ہوتی ہے وہ ہیرے سے مشابہت رکھتی ہے، یہ بھی سائنسی پتھر ہے، اس کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا ان کو پہننا بالکل بیکار ہے اور فضول ہے، ان کو نہیں پہننا چاہیے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، پتھر کیوں پہننا چاہیے؟ پتھر کو، انگشتری کو پہننا جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے اور مومن کی علامت ہے اور باعث مبارک ہے۔ پتھر کو کن انگلیوں میں پہنے؟ دیکھیے، پتھر کو ہمیشہ دائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں پہننا چاہیے۔ یہ والی انگلی اسے شمس کی انگلی کہتے ہیں، اور یہ والی انگلی اسے عطارد کی انگلی کہتے ہیں۔ ہمیشہ پتھروں کو ان 2 انگلیوں میں ہی پہننا چاہیے، اور انہی میں پہننے کا حکم آیا ہے۔ پتھر کو ہمیشہ ان 2 انگلیوں میں پہننا چاہیے۔ یہ جو 2 انگلیاں ہیں، شہادت والی انگلی اور یہ درمیان والی مڈل فنگر، اس میں پتھر کو، انگشتری کو، انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں پہننا چاہیے۔